بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو ٹھیک اور صحتیاب رکھے۔ میں ہوں اسفی اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ آج ہم نظم طلوع اسلام کا چھٹا شعر جو ہے وہ پڑھیں گے اور اس کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو شعر ہے: جہانی آب گل سے عالم جاوید کی خاطر، نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے۔ یہ طلوع اسلام نظم کا چھٹا شعر ہے۔ آ جاتے ہیں اس میں جو مشکل الفاظ ہے اس کی طرف۔ مشکل الفاظ اور معانی: جہانی آب و گل، پانی اور مٹی سے بن یہ دنیا۔ آپ پانی کو کہتے ہیں، گل مٹی کو کہتے ہیں، مراد یہی دنیا۔ عالم جاوید یعنی ہمیشہ قائم رہنے والا جہاں، یعنی موت کے بعد کی زندگی، یعنی یا موت کے بعد کا جو جہاں ہے۔ ارمغاں یعنی تحفہ یا ہدیہ۔ حوالے شعر کا نام علامہ محمد اقبال ہے۔ صنف نظم ہے۔ نظم کا عنوان طلوع اسلام اور ماخذ جو ہے وہ بانگی دراہل جہاں سے یہ نظم لی گئی ہے۔ شاعر نے اس شعر میں مسلمانوں کو ان کی اہمیت اور مقام یاد دلایا ہے۔ اس شعر میں بنیادی طور پر شاعر مشرق علامہ اقبال مسلمانوں کو ان کی اہمیت اور ان کے مقام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری کیا اہمیت ہے اور تمہارا کیا مقام ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو وہ ہدیہ کہا ہے، یعنی وہ تحفہ کہا ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ اللہ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے اس جہان لافانی میں لے گئے۔ مطلب یہ کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کریں گے کہ آپ کو نبوت عطا کی گئی تھی، آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے: میں نے تمہارے نیک بندوں کی ایک جماعت تیار کر دی ہے جن پر مجھے فخر ہے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا جائے گا کہ میں نے آپ کو نبوت دی تھی، میں نے آپ کو اختیار دیا تھا، میں نے آپ کو ایک زندگی دی تھی اور میں نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا، تو آپ کیا میرے لیے لے کے آئے ہو اور آپ کیا کارنامہ سر انجام دے گئے ہو؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں نے نیک بندوں کی ایک جماعت تیار کر دی ہے جن پر مجھے فخر ہے، اور وہ نیک بندے کون ہیں؟ نیک بندے مسلمان ہیں، بشرط یہ کہ وہ صحیح مسلمان ہیں، تو تب حضرت مسلمانوں پر فخر کریں گے۔ اچھا، جن پر مجھے فخر ہے، جو روئے زمین پر بہترین انسان کہلانے کے مستحق ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہیں جو کہ روئے زمین پر بہترین انسان کہلانے کے مستحق ہیں، جنہیں بہترین انسان کہا جا سکتا ہے۔ بالفاظ دیگر، مسلمان روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ بہترین چیز ہے، یعنی مسلمان ہی ہیں جو کہ روئے زمین پر اللہ کی تخلیق کردہ سب سے بہترین مخلوق اور سب سے بہترین چیز۔ یہ تحفہ فخریہ طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے سامنے پیش کریں گے، یعنی یہی وہ تحفہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے پیش کریں گے۔ تو امید ہے کہ یہ شرح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جہاں مسئلہ ہو یہ یاد رکھیں کہ مسلم شرح نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی بھی کر سکتا ہے یا کوئی بھی کر سکتی ہے، لیکن جہاں تک مجھے ٹھیک لگا میں نے کیا ہے۔ اور شرح اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو رٹا کریں، اس کو یاد کریں، بلکہ اس کو سمجھیں اور پھر اپنے الفاظ میں لکھیں، یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ یہ شرح آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ کا امان، خدا و بد سے الخیال سے۔